ایک شخص میرے پاس کویت سے آیا علاج کے لیے، تھا پاکستانی، کویت میں بہت عرصہ رہا، بہت زیادہ دنیا مال چیزیں اکٹھی کی، بہت زیادہ مالدار ہو گیا، اچھا انسان، شریف آدمی، رزق حلال کمانے والا، شوگر کے مرض میں مبتلا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں شوگر کا مریض ہوں اور بہت علاج کیا، مجھے دوائیوں سے اب چڑ ہو گئی ہے، کھا کھا کے تھک گیا ہوں دوائیں، آپ بھی اگر مجھے ڈھیروں دوائیں دیں گے تو میں معذرت چاہوں گا اور میری بات کو محسوس بھی نہ کیجیے گا۔ میں نے ان سے عرض کیا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اچھا کیا مجھے پہلے بتا دی۔ میں نے انہیں 9 چیزیں بتائیں اور ہلکی پھلکی 9 چیزیں، اور وہ 9 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ جتنا ہو سکے پیدل چلیں، اور پیدل چلتے ہوئے موبائل ہینڈ فری بالکل نہ ہو، بند ہو۔ ہاں، آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کا ہم مزاج ساتھی دوست ہے تو اس سے باتیں کریں، خیر کی باتیں، دنیا کی باتیں، آخرت کی باتیں کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، پیدل چلیں اور چلنا اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور اپنی زندگی کی مصروف زندگی میں سے وقت نکالیں۔ 9 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ پیدل واک، پیدل چل، پہلی چیز کوئی معمول بنا لیں دن کے کسی بھی وقت میں، لازم نہیں، اگر آپ کی مصروف زندگی ہے اور مصروف زندگی میں سے وقت نہیں نکلتا تو پھر وقت جو نکلے اس کو استعمال کریں، جو میسر ہو وہی مؤثر ہو۔ دوسری بات میں نے ان سے عرض کی کہ آپ ہنسیں، ہنسنا، اور تیسری چیز کھلے برتن میں پانی پینا۔ دنیا کے بڑے سائنسدان نے کہا کہ میں کھلے برتن مجھے دے دو، میں نے سا اٹھایا ہوا ہے، نبوی برتن ہے، اس کی برکتیں بھی اور ہیں۔ کہا کہ کھلے برتن میں پانی دو، چمڑے کی جوتی دو، اور موٹے آٹے کی روٹی دو، پھر آنکھیں بند کر کے ساری کائنات کے سارے راز بتا دوں گا، دنیا کیا ہے، کہاں ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے۔ کھلے برتن میں پانی پینا۔ آپ نے دیکھا پہلے بہت تنگ گلاس آئے، اب پھر کھلے ہو گئے، چائے کے کپ بہت تنگ آئے، پھر کشادہ ہو گئے۔ کھلے برتن میں پانی پینا۔ پیالے تھے، کٹورے تھے، کھلے برتن میں پانی۔ یہ تیسرا راز ہے صحت کا، اور صرف شوگر کے لیے نہیں، یہ تو صحت کے لیے بھی ہے اور زندگی کے لیے بھی ہے اور راحت کے لیے بھی ہے اور بہتری کے لیے بھی ہے، کھلے برتن میں۔ اور تیسری چیز یہ ہے، چوتھی چیز ان سے میں نے عرض کیا کہ باہر کی چیزیں، باہر کے کھانے اور باہر کے مشروبات چھوڑ دیں، باہر کی چیزیں چھوڑ دیں اور سختی سے چھوڑ دیں۔ اور میری بات سن رہے تھے بڑے غور سے، جو شخص میرے پاس کویت سے آئے تھے، توجہ سے سن رہے تھے اور وہ نوٹ کرنے لگے۔ میں نے کہا ٹھہرے، میں خود نوٹ کر دیتا ہوں آپ کو۔ میں ہنٹس لکھ رہا تھا جیسے یہاں لکھ رہا ہوں کہ باہر کے کھانے زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ اور 5ویں چیز جو میں نے ان سے عرض کی وہ یہ تھی کہ پھل اور سبزیاں، شوگر کا آخری مریض اس سے خطا ہوتی ہے، پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے، سبزی کاٹ کے سلاد کے طور پہ کھائیں، نمک مرچ ڈال دیں، کوئی چیز ڈال دیں، سبزیاں بھی کچی اور پھل بھی کچے۔ کچے سے مراد پکے ہوئے، سبزیاں کچی یعنی بغیر پکی ہوئی۔ شوگر کے مریض جو کیلا کھانا چھوڑ دیتا ہے، پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے جس میں مٹھاس ہے، اور جسم پہ پھر دردیں، تکلیفیں اور کمزوری اور ویکنس اور اعصابی کھچاؤ، نیند ختم، زندگی کا سارا نظام بالکل کٹ جاتا ہے، پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے شوگر کا مریض، اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ پھل اور سبزیاں کھائیں اور کھانے کی جگہ کھائیں، چھوٹا چھوٹا کاٹ کے کھائیں۔ آپ نہیں کھا سکتے، آپ ایسے کریں، پھل اور سبزیاں پانی میں شیک کر لیں، گلاس پی لیں، مگ پی لیں،
ایک کٹورا پی لیں، دن میں 2-3 دفعہ پی لیں. ایسے کھائیں گے دانت مضبوط ہوں گے. اگر نہیں کھا سکتے مجبوری ہے اس کا شیک پی لیں. بہت کمال چیز ہے اور بے مثال چیز ہے. پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں. یہ وہ چیزیں ہیں فطری، یہ وہ کھانے ہیں فطری جن کو قدرت خود بناتی ہے. پھل خود بنتے ہیں، سبزیاں خود بنتی ہیں. یہ فطری وہ کھانے ہیں جنہیں فطرت خود بناتی ہے. یہ کسی کچن میں نہیں جاتے، کسی انسانی ہاتھ اس کو نہیں چھوتے، فرشتوں کے ہاتھ چھوتے ہیں، نورانی ہاتھ چھوتے ہیں. اور آسمانی نظام رات کو ان سبزیوں کی پرورش کرتا ہے، پھلوں کی پرورش کرتا ہے. سورج ان کو دودھ پلاتا ہے، سینچتا ہے، ان کو پانی دیتا ہے. اور فطری پانی جو اربوں سال سے زمین کے اندر اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے وہ ان کو لگتا ہے. اور پھر بارش کا پانی بھی لگتا ہے، وہ تو اور رحمت ہو گئی. چھوٹی چیزیں ہیں. جب سے مصنوعی غذائیں آئی ہیں اور باہر کی غذائیں آئی ہیں، پھل اور سبزیاں بے اوقات ہو گئی ہیں. اور خاص طور پہ کھٹا میٹھا سیب سستا سا جو سب سے زیادہ فائدہ مند تھا، اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. سیب لیں گے بہت بڑا، ہم اندر سے پھوگ ہوگی، اور جو کھٹا میٹھا سیب ہوگا اور جگہ جگہ سے نشان بھی ہوگے، داغی بھی ہوگا، اس کو چھوڑ دیں گے. غریب کھا کے صحت مند ہوگا، مالدار وہ سیب کھائے گا، وہ بھی صحت مندی کا ہے، لیکن وہ سیب اصل ہے. وہ سیب اصل ہے جو بظاہر ہلکا سا اس میں کھٹاس ہے اور اس کی ظاہری شکل خوبصورت نہیں ہے. اور جو خوبصورت سیب ہم تلاش کرتے ہیں اس میں ہے، لیکن جو اس میں ہے اس میں نہیں ہے. خوبصورت سیب میں ہے صحت، تندرستی، جسمانی کیفیات، طاقت، سب کچھ ہے، لیکن جو اس سستے سیب میں ہے جو عام ٹھیلوں میں بک رہا ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہے. پھل اور سبزیاں کھائیں ورنہ ان کا شیک پیئیں. چھٹی چیز میں نے ان سے عرض کی کہ تیل سے دوستی اور تولیے سے دشمنی. تیل سے دوستی، نہانے کے بعد تولیہ ویسے آپ وضو کریں ویسے کر سکتے ہیں. دشمنی سے مراد یہ نہیں کہ اس کو نہانے کے بعد، خاص طور پہ سردی ہے یا گرمی، اپنے جسم پہ تیل لگائیں. میں اس کی ایک بات آپ کو سناؤں. جتنا صابن کا اور الکلی چیزوں کا یا صابن جیسی اور چیزیں جس سے ہم نہاتے ہیں، اس کا استعمال جتنا اب شروع ہوا ہے اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے اب بھی دیہات میں خواتین اسی صابن سے کپڑے دھوتی ہیں، اسی کپڑے دھونے والے صابن سے نہا لیتی ہیں. بال بھی لمبے، صحت بھی بہترین. تیل سے دوستی کریں. میں نے کتنے کیس شوگر کے مارے ہوئے بیچارے بالکل مردہ ہوئے پڑے تھے. ایک وقت تھا کہ زندگی میں وہ کھلاڑی تھے کسی، اور بڑے لاجواب تھے اور کام کرنے والے تھے اور محنت کرنے والے تھے. شوگر نے انہیں نڈھال کر دیا. تیل سے جب دوستی کی اور نہائے، پانی تھوڑا جسم پہ بہے، تھوڑا بہے لیکن زیادہ دیر تک بہے. اس کے لیے بہترین شاور ہے. تیز نہ کھولیں شاور. اگر شاور نہیں ہے تو آپ ڈبہ ڈالیں، ہلکا ہلکا ڈالیں، سر پہ ڈالیں، پورے بدن پہ گرے، لیکن زیادہ دیر تک. میری باتوں کو سن کے وہ شخص حیران ہو، اور اس کی توقع تھی کہ ابھی ایک ڈھیر سارا نسخہ لکھے گا، دوائیاں لکھے گا، کہ 6 چیزیں تو بتا دی، ابھی یہ شخص دوائیاں لکھے گا. پہلے ہی دوائیوں کا مارا اور ہارا ہوا میں آیا ہوں. میں کہ نہیں، دوائیں نہیں ہوں گی، دوائیں نہیں ہوں گی. آپ کے لیے انشاءاللہ جو موتی میں چن رہا ہوں اور دے رہا ہوں، آپ دیکھیں تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہوگا.